کہ آپ پہ آ جانے کا پھر سے شکریہ۔ آج یہ آپ کے علم میں ہے، ہم نقیب اللہ مسعود کے شہید کے والد کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہم نے جو ہمارے ساتھ زیادتی، ناانصافی، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی تھی، جس کے خلاف ہم نے ایک ٹرانسفر اپلیکیشن دی تھی، آج اس کی تیسری سماعت تھی، جہاں پہ ہمیں پھر سے یہ بتایا گیا کہ راؤ انوار، مجرم راؤ انوار، ملزم راؤ انوار، دہشت گرد راؤ انوار کہ وکیلوں نے ہمارا کورٹ کا نوٹس ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ عدالت ہی نہیں آ رہا، وہ نوٹس ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا۔ اس کو جو رعایت دی گئی تھی، جو عید کی چھٹیاں منانے کے لیے خاص اجازت دی گئی تھی کہ وہ آزاد ہے، پاکستان میں کہیں بھی گھوم سکتا ہے، شاید وہ چھٹیاں ختم نہیں ہو رہی، شاید وہ آسانی بہت راس آ گئی، وہ رعایت بہت راس آ گئی ہے کہ وہ عدالت میں آ کے سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ تو آج کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ اے ٹی سی کے ذریعے، انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ذریعے دوبارہ سے اسپیشل خاص طور پہ وہاں سے بھی نوٹس جاری کیا جائے راؤ انوار اس کے وکیلوں کو۔ ساتھ میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے مین ریزرویشن سے، جو ہمارے کیا کہتے ہیں جو ریزرویشن سے لے کے ججز کو لے کے لوور جوڈیشری کے اے ٹی سی کے کورٹ کو لے کے اس کے اوپر جو ہیں جو اعتراضات ہمارے تھے ان پہ کامنٹس منگائے ہیں، جواب طلب کیا ہے اے ٹی سی کی جج صاحبہ کا، اینٹی ٹیررزم کورٹ کی جج صاحبہ کا، کہ وہ بھی آگے اپنا موقف پیش کریں جو ہم نے اپنے اعتراضات جمع کرائے ہیں۔ اور اس حوالے سے اب جو اگلی پیشی ہے جو سندھ ہائی کورٹ، محترم سندھ ہائی کورٹ سنے گی، وہ ہے 24 ستمبر کو۔ اور اب سیف الرحمان صاحب آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ روز سراب گورڈ کے مقام پہ ایک آب و تاب کے ساتھ دوبارہ سے پرجوش طریقے سے نوجوانوں نے عمائدین کی قیادت کے اندر جلسہ کیا اور دوبارہ اپنے نکات اور ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کچھ منفی لوگ جو ہیں اور منفی عناصر جو ہیں انتشار پھیلانے کے لیے، بے چینی پھیلانے کے لیے افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں کہ شاید کوئی مکمکہ ہو گیا ہے، شاید کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، شاید ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو آج اس سندھ ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر، جس کورٹ کے ہم تابعدار بھی ہیں، جس کورٹ کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، جب انصاف آئے ہوئے، وہیں پہ دوبارہ سے ایک بار پھر نقیب اللہ مسعود کے والد کی موجودگی میں سیف الرحمان بھائی آپ کے سامنے سارے حقائق رکھیں گے۔ سیف بھائی بیچ میں آ جائیں۔ آپ ذرا جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مختلف ذرائع سے میڈیا پہ یا مختلف سوشل میڈیا کے اوپر یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی۔ آپ کے درمیان شہید نقیب کے والد محمد خان صاحب موجود ہیں اور باقی گرینڈ جرگے کے عمائدین بھی موجود ہیں، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک احتجاجی جلسہ سوراب روڈ پہ اس مقام پہ منعقد کیا گیا تھا، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے، سول سوسائٹی نے، مختلف پارٹیوں نے اس میں شرکت کی، اور تمام گرینڈ جرگے کے عمائدین اور مشران نے بھی اس میں شرکت کی، اور یہ باور کرایا کہ کسی بھی طور جو ہے یہ راؤ گردی نہ چلنے دی جائے گی۔ راؤ انوار پہلے بھی دہشت گرد تھا، آج بھی دہشت گرد ہے، وہ مجرم تھا، ملزم نہیں ہے، کیونکہ راؤ انوار کو پولیس کی 3 کمیٹیاں جو کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے تحت عمل میں آئی تھی، پولیس کی وہ کمیٹیاں اس کو ملزم نہیں مجرم قرار دے چکی ہیں، لہٰذا راؤ انوار کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، نہ کہ جس طریقے سے راؤ انوار مختلف ذرائع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا جس طریقے سے باقاعدہ طور پر سندھ گورنمنٹ اس پر اثر انداز ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ جو آئی او کا کردار تھا وہ انتہائی کمزور تھا، اور پروسیکیوٹر کا جو شرمناک کردار تھا جس کی وجہ سے راؤ انوار کو فائدہ پہنچا اور آج وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صبر کو نازمایا جائے۔ گرینڈ جرگہ کے مشران، نقیب شہید کے والد، اس کے یتیم بچے اور وہ 424 لوگ جن کے آپ مختلف میڈیا ذرائع سے ہمیشہ سنتے ہیں کہ جو ماورا عدالت راؤ انوار اور اس کی ٹیم نے، جو ٹیم کے اس کے باقی کارندے ہیں جو ابھی تک جو ہے مفرور ہیں، کوئی گرفتاری میں نہیں آئی، یہ کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں ہونا چاہیے اور راؤ انوار کو پھانسی کے پندے پہ ہونا چاہیے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ راؤ انوار پہلے دن سے ایک دن کے لیے بھی نہ جیل گیا، نہ اس نے ہتھکڑی پہنی، اور نہ ہی اس کے ساتھ ملزموں والا سلوک کیا گیا۔ آپ دوسرے ملزمان کو بھی دیکھتے ہیں، راؤ انوار کو جس طریقے سے پولیس وہاں پہ پروٹوکول دیتی تھی وہ آپ کی نظر میں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے موجودہ پولیس اس کے اوپر اثر انداز ہوئی، سندھ گورنمنٹ کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ جب تک اے ڈی خواجہ صاحب اور اس کی ٹیم کے چند افسران جو قابل قدر افسران ہیں وہ موجود تھے تو یہ کیس آزادانہ طور پر چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد آئی او کا کردار، پروسیکیوٹر کا کردار جو کہ انتہائی کمزور تھا، جس کی وجہ سے اس کو مختلف ذرائع سے فائدے پہنچائے گئے اور اس کو پروٹوکول دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں گرینڈ جرگہ کے عمائدین، مشران اور سول سوسائٹی، کراچی کے نوجوان بزرگان، ہم سے سب لوگ رابطے میں ہیں
اور وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ہم سے احتجاج کرتے ہیں، نقیب شہید کے والد کے سامنے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہمیں مجبور کیا گیا، اگر راون وار کے ساتھ ملزموں والا اور مجرموں والا سلوک نہ کیا گیا اور اسی طرح اس پہ سندھ گورنمنٹ کی اور پولیس کی مہربانیاں جاری رہیں، تو پھر ہم کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی ہمارے حوصلے آزمائش چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور شہید کے والد آپ کے درمیان موجود ہیں، وہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ پیچھے ہو یاری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا دیا دیکھو بھائیو، ناقب آپ سب لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، وہ بے گناہ ہے، ادھر سے جو اب تک یہ شاہ بر اعظم 5 بر اعظم دنیا ہے، وہ سب بولتا ہے کہ ناقب بے گناہ ہے، بہت زیادہ ظلم اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ادھر لوگ بات کرتا ہے ڈیل کا، لیکن یہ سوچ پر مارا اس کا ہم کرے گا بات۔ یہ نقیب اللہ پر 22 کروڑ عوام نے روتا ہے، یہ نقیب اللہ ڈیل ہم کبھی کر سکتا ہے؟ یہ 22 کروڑ عوام رونا میں نے بھیجتا نہیں، وہ تو ہم بھیجتا نہیں، لیکن جب وہ ہم بھیجے گا یہ 22 کروڑ عوام کا رونا ہم قوم میں نے بھیج دیا، یہ ہم نہیں بھیج سکتا۔ ختم آڑے کاپی کے جائے پھر بھی میں نے پٹا بھیج دیا، پھر ہم محسوس قوم بھی بھیج دیا۔ اتنا بڑا بزنس مین ہم نہیں ہے، وہ ہم بھیجے گا۔ ایک نقیب ہم برقرار انصاف کے لیے رکھے گا، یہ قوم بھی جو میں نے بتاتا ہے وہ سب برقرار ہوئے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ وعدہ چیف جسٹس نے کیا سپریم کورٹ کہ یہ قوم کا بچہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ باجوہ نے کیا کہ یہ قوم کا بچہ ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم نے بولا کہ یہ قوم کا بچہ ہے۔ یہ 22 کروڑ سب بولتا ہے کہ یہ قوم کا بچہ ہے، لیکن یہ وعدہ ہے۔ باجوہ نے یہ بولا کہ آپ کتنا پریشان ہیں نقیب اللہ کے پاس ساتھ، میں نے اس کو بولا کہ ہم پریشان ہیں۔ بولتا کہ کیوں پریشان ہے؟ میں نے اس کو بولا کہ یہ 22 کروڑ عوام نے لیتا ہے کہ یہ قوم کا بچہ ہے، کہ جتنا 22 کروڑ عوام پریشان ہے اتنا ہم پریشان ہیں، اس میں سے جلستی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ کا بچہ ہے۔ لیکن اس نے بولا کہ اکیلا ہم انصاف دے گا، کسی سے مت مانگو، ہم دے گا۔ میں نے اس کو بولا کہ وعدہ ہے؟ اس نے بولا کہ بالکل۔ میں نے ہاتھ دیا، اس نے ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ پر میں نے اس کو بولا کہ پکا؟ بولتا کہ پکا۔ میں نے تیسرا ہاتھ رکھا ہے، وہ چھوٹی ہاتھ رکھا ہے کہ ہم اکیلا وہ انصاف دے دیں۔ لیکن ہم نے بولا کہ یہ سوچ پر مارا ہے، لیکن ہم یہ سوچ کا مقابلہ ہم سوچ پر کریں گا، یہ وعدے کا مقابلہ ہم انتظار پر کرے گا، ووٹ کا مقابلہ ہم وکلا پر کرے گا، لیکن یہ زندہ رکھنے کا وہ نہ کہ بولا زندہ رکھنے کا وہ معاملہ وہ ہم پریس کانفرنس ایسا جلسے پر کریں گا۔ ابھی تک محرم ہے، کبھی محرم ختم ہوتا ہے پھر بھی پتہ چلے گا کہ ہم کتنا جلسے کرے گا، ہم کتنا وہ روشن کرے گا۔ یہ سارے دنیا میں ہر گھر گھر نہ کہ بولا کپٹو ہے، لیکن وہ سب کو یہ بولتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن جیل بولتا ہے جیل ہم بولتا ہے کہ اس کے پاس بھی تو بہت دولت ہے، وہ بہت دولت اس نے یہ لوٹ مار کر دیا، یہ 200 ارب دولت اس کے پاس تو ہے، یہ سب ہم کو دیتا ہے۔ یہ شہید کا ایک قطرہ خون ہم 200 ارب پر نہیں دے گا، جیل نہیں۔ انتظار ہم کرے گا کورٹ کا، یہ کورٹ ہم کو انصاف دیتا ہے، شکریہ۔ یہ 22 کروڑ کا عوام انصاف ہے کہ وہ نہیں دے سکتا ہے، تو ہم پھر بھی وہ کوئی ٹیم کیا بولتا ہے کہ یہ کورٹ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔